پھر اسی طرح ایک اور چیز کہ ان کی کامیابیوں کو سراہیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کے اوپر ان کو شاباش دیں. بعض اوقات بچے بالکل ٹوٹا پھوٹا لکھ کے لے آتے ہیں، آپ یہ نہ کریں یہ کیا لکھا تم نے، کہ ماشاء اللہ بہت اچھا، بس اس کو تھوڑا سا یوں کر لو، وہاں سے اصلاح کر دیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ تمہیں تو لکھنا آئے گا ہی نہیں زندگی بھر، نہیں. اس سے وہ ڈر جاتے ہیں اندر سے، اور پھر وہ ان کے اندر نفسیاتی قسم کے کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کم نہیں ہوتے، زندگی کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھرتے نہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا نوٹس لیں. مثلاً میری بچی نے جب شروع کیا اسکول جانا، بالکل ابھی چھوٹی تھی، تو اسکول میں جب شروع میں بچے کلر کرنے لگتے ہیں تو وہ لائنز کا خیال نہیں کر پاتے، باہر نکل آتی چیزیں اور ایک کباڑ مچا کے لے آتے. وہ جب لاتی تھی تو میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا تھا، میں خوبصورتی سے اس کو سجا دیتی، اس میں خوش ہو جاتی کہ میں نے بہت کارنامہ کیا ہے اور میرا وہ کسی جگہ لگ رہا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی وال بنا سکتے ہیں. جو بچہ روز کام کر کے بالکل ابتدا میں یہ بھی گیا ہی ہے اسکول، اوٹ پٹانگ کچھ کر کے لائے، وہ بھی لگا دیں، وہ بھی لگا دیں. وہ روز لگا ہوا دیکھے گا اپنا تو خوش ہوگا کہ میں کوئی کچھ کر کے آیا ہوں. تو یہ جو سینس آف اچیومنٹ ہوتی کہ میں نے کچھ کیا ہے اور اس کرنے پر مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس سے بچے کا سیر و خون بڑھتا ہے اور پھر مزید وہ کرنے کا شوق سے کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اس نے کچھ خرابی بھی کی ہے تو بہت پیار محبت سے اچھی باتوں کو جب آپ نمایاں کریں گے تو اس کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اچھا نہیں ہے. اس میں نظر پیدا کرے کہ وہ غلطی دیکھ سکے. ہر بات پہ آپ نہیں بتائیے غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ سوچ پیدا کیجئے، وہ نگاہ پیدا کیجئے، اس سے پوچھئے کہ بیٹا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. جیسے وہ آنکھیں دکھانے کے لیے جاتے ہیں نا، نظر ٹیسٹ کرانا، تو کہتے ہیں اب اچھا دکھ رہا ہے یا اب اچھا دکھ رہا ہے، اب اچھا دکھ رہا ہے. ہم سے پوچھتے ہیں نا تو ہم بتاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر وہ ہیں، بتانا ہم کو ہوتا ہے. اسی طرح ماں باپ ہم ہیں، بچہ بتائے اچھا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کون سا اچھا ہے. اب اس میں اچھا کیا ایک بچے نے بنایا اور ایک ذرا آپ اس کے مقابلے میں اچھی چیز بنا کے آپ دیکھیں بیٹا یہ اچھا لگ رہی ہے تو پھر آپ نیکسٹ ٹائم ایسا بنائیں گے، ٹھیک ہے ایسا بنے گا. مختلف چھوٹے چھوٹے طریقوں کے ساتھ ان کو انکریج کریں. پھر آپ دیکھیے چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ تعلیم کا بندوبست کریں، دینی اور دنیاوی دونوں، فارمل انفارمل، سیکولر اینڈ ریلیجس بوتھ. کیونکہ انہیں اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا علم آنا چاہیے، اور انہیں وہ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کی عبادت کرنی آنی چاہیے. اگر کسی بھی انسان کو اللہ کی عبادت کرنی نہیں آتی تو گویا اس کو زندگی کا مقصد پتہ ہی نہیں، اس نے پورا ہی نہیں کیا، اور اگر وہ پورا کیے بغیر چلا گیا تو وہ ناکام ہے. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں. دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں، بڑی سے بڑی فیس بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دین کی تعلیم جو فرض درجے کی ہے یا اس سے آگے زیادہ سیکھنا ہے تو وہ کہاں سیکھے گا، کب سیکھے گا، کس عمر میں، کس سال میں، اور اس کے لیے اس کی ذہن سازی کریں جو آپ نے اس سے کروانا ہے. اب اکثر مائیں شکایت کرتی بچے قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، بچے مولوی صاحب سے بھاگ جاتے، بچے ایسا کرتے، بچے ایسا کرتے. بات یہ ہے کہ ہم جب خود ہی مولوی صاحب کی عزت نہیں کرتے بچے کہاں سے کریں گے. پھر ایک دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم ذہن سازی کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بنیں گے، آپ یہ پڑھیں گے ایسا، لیکن دین کی تعلیم کے لیے بھی اس کو بتائیں کہ آپ جب یہ سیکھیں گے تو آپ آخرت میں کس طرح کامیاب ہوں گے، اور ایون دنیا میں آپ کس طرح زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکیں گے. تو جب آپ ذہن سازی کریں گے تو بچے خود شوق سے سیکھیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بتائیے، ہمیں اپنے پروفٹ کو جاننا ہے، ہمیں صحابہ کرام کو جاننا ہے. صحابہ کرام کی ایسی محبت ڈال دیجیے دلوں کے بیچ میں کہ وہ ان کو اپنا ہیرو بنا لیں. ہم بعض اوقات یہ چاہتے ہیں کہ بچے یہ جو موجودہ دور میں ان کو فلم سٹار ہیں یا اور کھلاڑی ہیں ان کو ہیرو نہیں بنائیں اور ان کو برا بھلا بتانے لگتے ہیں. یہ طریقہ نہیں اسلام کا. آپ ایک اعلیٰ ترین چیز کا نقشہ ان کے سامنے لے آئیے اور ان پہ چھوڑیے، بھلا دیکھیں اس کو چوز کرتے ہیں نہیں. اگر آپ حضرت عمر کی کہانی صحیح معنوں میں سنا دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ عمر نہ بننا چاہے. اسی طرح باقی صحابہ کرام بھی ہیں. بچیوں کے لیے خواتین جو ہیں صحابیات حضرت عائشہ کی، میرے دل میں دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت کے شوق
میں بہت سے فیکٹر ہیں، لیکن بہت بڑا فیکٹر جس نے خود مجھے اپنے طور پر ڈیسیژن کرنے میں مدد دیا وہ حضرت عائشہ کی لائف ہسٹری تھی. لیکن سیرت عائشہ پڑھی تو بس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ان کے بیچ میں رہ رہی ہوں. یعنی اتنا زیادہ مجھے ان کے ساتھ ایک انس ہو گیا کہ اچھا وہ یہ کرتی تھی، وہ ایسا کرتی تھی، وہ ایسا کرتی تھی، تو ہم بھی کر سکتے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. اسی طرح جب آپ بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خود اچھا بنے، مگر اس سے اوپر صحابہ کرام صحابیات کی زندگی میں سے لا کر کہانیاں سنائیں، ان کے اچھے اچھے واقعات سنائیں. ہم سنتے ہیں تو ہم رو پڑتے ہیں، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو بچے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو خود پڑھنا ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں خود پڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھانے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. یہی حال دین کا ہے. اگر ہمیں خود دین کا نہیں معلوم، دین کا علم نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کو کچھ بتا نہیں سکتے. اس لیے صرف ان کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیں. صرف یہ نہ سوچے کہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی اسکالر ان کو سکھا دیں گے. خود سیکھیے، ساتھ ساتھ خود بتائیے، اور جب کسی اسکالر سے سیکھنے کا موقع ہے تو ضرور اس کے پاس بھی بھیجیے. لیکن ہماری ذمہ داری اپنی جگہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کھلانے پلانے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑا تحفہ ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہوتا. تعلیم صرف کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہوتا. اسلام میں علم عمل کے لیے ہوتا ہے. ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں سکھا رہے ہیں؟ تاکہ وہ ہم کر سکیں. خصوصاً دینی تعلیم کا مقصد یہ ہے. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر کس لیے یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کسی سرٹیفکیٹ کے لیے؟ ہرگز نہیں. تو دین کا علم آیا ہی عمل کے لیے ہے. اس لیے بچوں کو ساتھ ساتھ عمل سکھائیں. عمل میں کیا؟ اللہ کی پہچان، صحیح عبادت، صحیح توحید اور شرک کی جتنی بھی چیزیں ان کو کھول کے بتائیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے لیے پھر خود کتاب التوحید وغیرہ کا مطالعہ کیجیے. خود آپ کو ایک ایک چیز پتا ہو کہ کہیں شرک تو نہیں، کیونکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا. اگر آپ پڑھیں لقمان علیہ السلام، لقمان کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے نصیحت کی کیا کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ کچھ ہمیں سب سے پہلے سکھانا. اللہ کی پہچان، اللہ کی نعمتوں کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، ہاتھوں سے لے کے انگلیاں، ناخن، بال، ایک ایک چیز، پھر لباس، پھر بولنے کی قوت، دیکھنے کی، سننے کی. اس پہ آپ خود بھی پڑھیے کہ کیسے یہ سب کچھ فنکشن کرتا ہے. پھر بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، ان کے حالات بتائیے، وہ کیسے پیدا ہوئے، کہاں، ان کو پورا تعارف کرائیے، کون تھے، کیوں آئے تھے. پھر قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کے چیلنج کے بارے میں بتائیے کہ 1400 سال سے کوئی اس کے مقابلے میں چیز نہیں آ سکتی. اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. پھر ان کو عبادات کا طریقہ بتائیے، نماز کا طریقہ، اور پھر باقی جیسے رمضان آتا ہے تو روزے کا طریقہ، جب بالغ ہو جائے تو زکوٰۃ وغیرہ، حج پہ جانا ہو تو حج کا طریقہ. یہ ساری چیزیں ان کو خود سکھائیے تاکہ ساتھ ساتھ خود بھی سیکھیں، ان کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ فرائض میں سے. پھر اس کے بعد ان کو معاملات سکھائیے، اخلاق سکھائیے، دوسروں کو معاف کرنا سکھائیے. پھر رحمت، محبت، ہمدردی، انسانوں کی کیئر، جانوروں کی، انوائرمنٹ، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کے بعد ایک چیز پر ورک کیجیے. اکٹھا نہ کیجیے سب کچھ، جلدی نہ کیجیے، صبر سے کام لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن میں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. ہم بعضوں کا جوش آتا ہے اور ہم اکٹھا ہی سب کچھ انہیں دینا چاہتے ہیں، اور پھر بعضوں کا تھک کے ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ مسلسل گریجولی تھوڑا تھوڑا، جیسے وہ ہر روز گرو کرتے ہیں نا، جیسے مثلاً ناخن تھوڑے تھوڑے گرو کرتے ہیں، ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہو چکے. اسی طرح بچے بھی ایسے گرو کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اندر اچھے اخلاق آتے جاتے. ایک دن اچھا یہ آ گئی یہ بات. 1 سال پہلے تو اس کو ہمیں کتنی مشکل ہو رہی تھی، 2 سال پہلے ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ ماشاءاللہ خود ہی پڑھ لیتا ہے اٹھ کر. تو یہ ترقی ایک دن میں نہیں ہوتی، وقت لگے گا. اس لیے تربیت میں اچھے والدین بننے کے لیے اہم ترین نقطہ یہ کہ ہر سٹیپ پر صبر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کی بات سنیے، اچھے لسنر بنیے، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے. ٹھیک ہے ملٹی ٹاسکنگ کیجیے کہ آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں، آپ کپڑے بھی دھو رہے ہیں،
لیکن ہم ان کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بچے کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتے، پیچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچن میں پیچھے بےچارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں اور اس کو سنائے جا رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے. بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ آپ کی طرف آئے تو آپ اپنا کام چند سیکنڈ کے لیے روک کے جی بیٹا، اور اگر آپ کھڑے ہیں تو تھوڑے سے جھک جائیے، نیچے ہو جائیے، گھٹنوں میں بیٹھ جائیے، تھوڑی سی بات کر لیجیے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیجیے. جب تک آپ ان کی سنیں گے نہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سنیں تو آج آپ کو انہیں سننا ہوگا اور توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، انٹرسٹ لے کر سنیں. بعض اوقات وہ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں، بعض اوقات سلی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ اتنا بڑا ان کے نزدیک معاملہ ہوتا ہے، ہنسے نہیں اس پر، ایسے سنا جیسے واقعی بہت بڑا معاملہ ہے. تو پھر آخر میں بتا دیں نہیں بیٹا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس وقت آپ سننے والے بنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کے ذہن پر کوئی فکر، کوئی خوف، کوئی پریشانی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوتا. وہ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں، وہ تنہائی سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ اندھیرے سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ مختلف چیزوں کا فوبیا ہو جاتا ہے ان کو. ایسے میں اکیلے میں لے جائیے اور اچھی طرح ان کی کاؤنسلنگ کیجیے، اچھی طرح توجہ سے اور ہمدردی سے بات سنیے تاکہ بچہ ریسپیکٹڈ اور امپورٹنٹ فیل کرے، وہ اگنورڈ فیل نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں تنہا ہوں دنیا میں اور پتہ نہیں میرے ماں باپ ریئل بھی ہیں کہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے بازو کھلے رکھیے. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو خوب کڈلنگ کرتے ہیں، ہگ کرتے ہیں، ساتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سب کچھ. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اور بچہ ہے اس کو شروع ہو گیا اور اس کو اگنور کر دی. ایسا نہ ہو. بچے جوان بھی ہو جائیں تو جو فزیکل ٹچ ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھیے، سر پہ ہاتھ پھیریے، پیار کیجیے، ماتھا چومیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے تھے، پیار کرتے تھے ان کو. تو یہ جو ماں باپ کا فزیکل ٹچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی کو سینے پہ ہاتھ مار کے دعا دیتے ہیں، کسی کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں، کسی کو پیچھے سے تھپکی دیتے ہیں، کیونکہ یہ شفقت اور محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. بعض اوقات بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بالکل ہی الگ کر دیتے ہیں. نہیں، بڑے ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات بچے کا دل چاہتا ہے ماں کی گود میں سر رکھے، اور وہ کہتے ہیں لو اتنی جوان ہو گیا میری گود میں سر رکھو گے، حیا کرو، کچھ پیچھے ہٹو. ٹھیک ہے آپ ضرور حیا کروائیں اور کریں، لیکن سر پہ ہاتھ رکھنے سے یا گھٹنے پہ اگر وہ آپ کے سر رکھ دیتے ہیں تو کوئی حرام بات نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بعض اوقات اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے، تیل لگائیے، کچھ کیجیے، لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ میری ماں جو ہے وہ میری کیئر کرتی. بعض اوقات بچے کے سر میں درد ہے یا کچھ بھی. اب مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑے ہو جاتے عمر میں اور بچے جوان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، ان کو دبا دیجیے، تھوڑا سا اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا سا ان کو مٹھی چاپی کر دیجیے تو اٹھ جائیں گے. وہ کتنا زیادہ ان کے دل کے اندر ایک پیار اور محبت آپ کے لیے آ گئی کہ ہماری ماں اتنی کیئرنگ ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے سب کچھ کرتی. پھر اسی طرح اپنے بازو کھلے رکھیے، ویلکمنگ کبھی بھی کسی بھی موقع پر. حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی؟ بچوں کو ساری زندگی پیار چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کی طرف وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیار، محبت، ساتھ لگانا سب اپنی جگہ، لیکن ان کو دنیا بھی دکھائیں، اچھا برا دکھائیں. اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کو لے جائیں ایسی جگہوں پر جہاں غریب بچے رہتے ہیں، جہاں پر انڈر پریویلیج بچے رہتے ہیں، جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس زندگی کی نعمتیں نہیں، تاکہ وہ شکر کرنا سیکھیں. یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے تو اشارے پر بچے، ایک دم اشارہ بند ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے وائپر اٹھائے ہوئے آ جاتے ہیں، کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی پھول لے کے آ جاتے ہیں، کوئی کچھ بیچنے لگتے ہیں. تو عام طور پر بڑے کیا کرتے، کھڑکیاں بند کر لیتے، سنی کر دیتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ان بچوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی بسکٹ، کوئی دودھ، کوئی کچھ نہ کچھ رکھ لیجیے، ان سے پیار سے بات کیجیے. بچے سے کہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو دے تاکہ دینا آئے اس کو، اور اس وقت نعمتوں کا احساس دلائی. دیکھو بیٹا تم وہاں بھی کھڑے ہو سکتے تھے اور وہ بچہ اس گاڑی میں میرے ساتھ ہوتا، تاکہ انہیں نعمتوں کی قدر آئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کے بارے میں ان سے بات کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. جو غلط نظریات ہو، غلط خیالات ہو، ان کی غلطی بتائیے، لیکن آپ کو خود بھی پھر اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا.
اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اور ان کو صرف اپنے ذاتی تجربے سنا کے بور نہ کیجیے. ہم بعض اوقات اپنی باتیں نانی دادی کی، ادھر کی، چچا کی، پھپھی کی، پتہ نہیں کس کس کی کہانیاں بار بار سناتے ہیں. یہ بار بار کہانیاں اپنی سنانا جو ہے نا، یہ بچوں کو پھر بیزار کر دیتا ہے. ان کو مختلف چیزوں کی ورائٹی دیجیے تاکہ وہ جان سکے، میچور ہو سکے. دوسروں کے تجربے، صرف ذاتی تجربات نہیں، اوروں کے تجربات بھی. کبھی ماموں کے پاس بٹھائیے کہ تم اپنا تجربہ بتاؤ، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. جب آپ فیملیز مختلف آپس میں ملے تو اس وقت یہ نہیں کہ بچوں کو ایک کمرے میں کر دیا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے پارٹیز میں، لڑکیاں ایک طرف، لڑکے ایک طرف، اور چھوٹے بچے ایک طرف شور مچا رہے ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں، مرد ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی پالیٹکس میں باتیں کر رہا ہے، کوئی ریسیپیز شیئر کر رہا ہے، کوئی بچے لڑ جھگڑ رہے ہیں، کوئی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کوئی اکٹھے نہیں بیٹھتے. تو جب فیملیز بیٹھے، اکٹھے بیٹھے، تھوڑی دیر آپس میں بچوں سے بھی بات کریں، ان کو بھی توجہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو توجہ ملے، آپ دوسروں کے بچے کو توجہ دیں، اس کا خیال رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بچے ایک بڑی فیملی، ایک بگر فیملی کے کانسیپٹ میں، ایک بڑی فیملی کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر زیادہ کچھ سیکھ سکیں گے. اور ان کو اڑنے دیں، اڑنا سکھائیں. کیونکہ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں گر جاؤ گے، اوپر جاؤ گے، تو نہیں، انہیں اڑنے دیں، رسک لینے دیں، ان کو محنت کرنے دیں. غلطی کریں گے، گریں گے، چوٹ کھائیں گے. اگر وہ چوٹ نہ کھاتے تو چلنا سیکھتے. بچپن میں بھی تو چوٹیں کھا کے سیکھے نا. ہر ایج میں چوٹیں ہوتی ہیں، ہر ایج کی ایک الگ مشاکل ہوتی ہے. تو ان کو زندگی کی دھوپ چھاؤں کو دیکھنے دیں، مستقبل کے لیے تیار کریں. کیونکہ ہم نے ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بعد میں اس دنیا کے فتنوں اور مشکلات کو دیکھیں گے. اس کے لیے آج آپ تیار کریں، پریپیئر کریں. اور صرف مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، بلکہ سیلف ڈسپلن ایسا سکھائیں کہ اپنے فیصلے آئندہ کے لیے خود کر سکے، تاکہ آپ پاس نہ بھی ہو تو وہ غلط راستوں پہ نہ جائیں. کیونکہ اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے چھوڑا تو یہ غلط کام کریں گے. بھائی کیوں کریں گے؟ ان کو اللہ کا ڈر سکھائیں تو انشاءاللہ غلط طرف نہیں جاتے. اور آخری چیز، ان کے لیے دعائیں کریں. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ، اور ان کے لیے ایک اہم ترین ہتھیار اور بہترین مددگار، اور یہ موسٹ پاورفل ٹپ ہے تربیت اولاد میں. اس کو کم نہ سمجھیں. اسی لیے میں نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے کہ اس کو نہیں بھولنا. جہاں بچہ تنگ کرے، ستائے، پریشان کرے، کچھ کرے، بس اللہ سے مانگو کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے، تو اس کو نیک بنا، تو اس کو سیدھا رستہ دکھا، تو اس کی مدد کر، یہ تیرا بندہ ہے، میرے پاس تو ایک امانت ہے، تو اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لے. اور انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی زندگی کی، صحت کی، امن عافیت کی، خوشی کی، کامیابیوں کی، انشاءاللہ وہ ان کو فائدہ دے گی. اور والدین کی دنیا سے جانے پر سب سے زیادہ جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی کہ ہم اپنے والدین کی مخلصانہ دعاؤں سے محروم ہو گئے. اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آدھا گھنٹہ اور ہے، ہم انشاءاللہ کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں. کوشچن کی باسکٹ مجھے دے دیجیے، میں انشاءاللہ تھوڑا سوال جواب کر لیتی ہوں. اچھا، ایسا ہے کہ دعاؤں کی میں نے بات کی تھی. یہ کارڈ ہم نے ایک چھاپا ہے، الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور وہاں سے نکال کے آپ خود بھی پرنٹ کر کے اوروں کو دے سکتے ہیں. اس میں بچوں سے متعلق جو بھی دعائیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں. اس میں مثلاً جب بچے کی پیدائش ہو تو رب هب لی من الصالحین، اور پھر بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنائے، فہب لی من لدنک ولیہ واجعلہ رب ردیہ، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. جن کے بچے بگڑے ہوں وہ اس کو خاص طور پر بار بار پڑھے، واصلح لی فی ذریتی، واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اپنے
گناہوں کی معافی ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی غلطیاں بھی دور ہوں گی. تو یہ آپ لے سکتے ہیں, دوسروں کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں. روزانہ ایک دفعہ کم از کم ایک نماز کے ساتھ ضرور پڑھیے انشاءاللہ. سوال ہے کسی کا کہ کیا ضروری ہے کہ اپنے ذاتی معاملے میں شوہر اپنی ماں کی اجازت لے؟ ذاتی معاملے سے مراد کیا شوہر بیوی کا معاملہ ہے یا کیا ہے؟ اگر اجازت نہ لے تو کیا ان کی فرما برداری کے خلاف ہوگا؟ دیکھیے کہ ماں باپ سے ہر چیز کی اجازت نہیں لی جاتی, الا یہ کہ کوئی چیز ان سے متعلق ہو, پھر وہاں اجازت لی جاتی. مثلا آپ والدین کی لک آفٹر کرتے ہیں, آپ کو اپنے بزنس یا جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا ہے, تو اس وقت آپ اجازت والدین سے لیجئے, مشورہ کیجئے کہ ہم یہ چلے جائیں یا نہیں جائیں. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مثلا کھانا بنانے کے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں یا بچوں کو کہیں باہر لے جا رہے ہیں تو ایسی چیزوں میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دین کی سمجھ آ گئی, آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, دین کی کلاسیں لے رہے ہیں, آپ کو شوق آ رہا ہے کہ آپ کے بچے بھی دین پر آئیں, لیکن گھر کا باقی ماحول ایسا نہیں ہے, رشتے دار ایسے نہیں ہیں, دادی دادا وغیرہ یا اور ماحول جو نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی چیز سکھائیں تو صرف ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرا حکم ہے یا میری پسند ہے یا میری خاطر یہ کر لو. ٹھیک ہے, کسی چیز میں ایسا کہا بھی جا سکتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اگر بچہ یہ دیکھے کہ مثلاً والد نماز نہیں پڑھ رہے تو بچہ آپ سے پوچھے کہ ابا نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابا اچھے انسان نہیں ہے اس لیے, آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ ان کے لیے دعا کرو اور وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے, اور یہ ہے کہ ابھی ان کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کوئی اچھے سے طریقے سے, لیکن بچے کی نظر میں باپ کا مقام نہیں گھٹائیے. اسی طرح دادی دادا کو بے وقوف نہیں بتائیے, چاہے وہ کوئی ایسی بدعت کر رہے ہو یا کچھ, آپ یہ کہیے کہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا, وہ بھی انسان ہے, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, کوئی بھی ایسا ریزن دے دیجئے کہ جس سے بچہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے, اگر کوئی اور نہیں بھی کرتا, پوری دنیا نہیں کرتی, مجھے پھر بھی کرنا ہے, کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا ہے, مجھے اپنا جواب دینا ہے. بچوں کے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ صحابیات, نہ کہ عام انسان. اور پھر اسی طرح ہم اپنے لیے بھی بہت دفعہ یہ کہتے ہیں ماحول ہی اچھا نہیں, ہم کیا کریں, ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, ہر شخص اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے. تو ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کیجیے اور انہیں بتائیے کہ ہمیں خود دیکھنا اچھا کیا اور کیا نہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی, کچھ ہی عرصے میں آ جائے گی. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرنا, اگر کوئی ایک کام نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا کام کر رہا جو ہمیں نہ پتا ہو. سوال یہ کہ اگر اولاد کے لیے پریگنینسی کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہو جیسے بیبی ٹیسٹ ٹیوب, یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہ علاج کرانے میں تو کوئی حرج نہیں, بعضوں کو چھوٹی سی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور علاج کرانے سے وہ دور ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو. جس نے جان لیا, جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا. اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو, بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں ہو, تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک اور سوال ہے, آپ نے کہا کہ بچوں کی انٹرسٹ کا کام کرنے دیں, لیکن اگر ان کا شوق غیر اسلامی ہو تو ماں باپ انہیں کس طرح سمجھائیں, جیسے میوزک اور ڈانس وغیرہ. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ شوق آیا کیسے. اب آپ کہیں گے کہ اسکول سے آیا یا ان کو ٹی وی سے آیا یا کچھ, تو ٹی وی کس نے لا کر دیا ان کو, اور ٹی وی کس نے چلایا؟ یہ سب چیزیں ہم نے خود ہی دی, اب ان کے اندر شوق آ گیا, اب ہمیں خود پریشانی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں بھی لائے, ہم نے گھر میں نہیں رکھا, ہم نے ان کو نہیں انکریج کیا, لیکن باہر سے انہوں نے اثرات لے لیے, تو بھی آپ دیکھیں کہ اب سمجھے کہ ایک بیماری آ گئی. اس پر بے صبر نہ ہو, صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھاتے جائیں. مثلا اس کا آلٹرنیٹ دیں. آلٹرنیٹ کیا ہے کہ بچوں کو کھیل کود کے لیے, اسے ڈانس کا شوق آ گیا تو اس کے آلٹرنیٹ کتنے کھیل ہو سکتے ہیں کہ جس سے بچے کی ایکسرسائز ہو. گانے کا شوق آ گیا تو اس کے آلٹرنیٹ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو وہ گا سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں, وہ چیزیں پرووائڈ کریں.
دوسری بات یہ کہ جو بچے بڑے ہوتے جائیں اور آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں، تو آپ جو چیز خود نہ سمجھا سکیں کسی ایسے اسکالر کے پاس لے جائیں، کسی ایسی مجلس میں لے جائیں، ایسی کلاسز میں بچوں کو جوائن کرائیں کہ جہاں وہ دوسرے اچھے دوستوں سے اچھی چیزیں بھی سیکھیں اور ان چیزوں کی نفرت ان کے دل میں آئے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ مثلا ہمارے بیٹے کی جیسے آواز اچھی تھی اور اس کو بھی بہت شوق آ گیا کہ یعنی کہ گائیں کچھ، کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ بھی رہے تھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں انسان کو خود کرنی آتی ہیں تو اس میں ان کے لیے اور آزمائش ہو جاتی. میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گانا پسند نہیں کیا، یہ بات فائدہ دی. پھر اسی طرح یہ کہ گانا منافقت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، جو بول رہا ہوتا ہے عام طور پہ وہ ہوتا نہیں ہے. مطلب کیا کلا بازیاں ملاتے ہیں شاعر حضرات، جو اس کی جو لیرکس ہوتی ہیں کتنی سچائی ہوتی ہے اس میں، اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عربی کا یہ سیئنگ ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ. اب یہ ہے کہ آہستہ 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 بچوں کو سمجھ آنے لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں، اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے. لیکن ایک دن میں نہیں ہونے کا کام، ایک دو دفعہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بات بنے گی، بلکہ بازو کا جب ہم بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اتنے ہی اور زیادہ ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. تو پھر صبر سے کام لیجیے. لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے بارے میں بتائیں، اپنی مرضی والدین کیا ٹھوک سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے کہ 3 طرح کی شادی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ والدین کی مرضی، صرف والدین کی مرضی. دوسری ہے والدین اور بچوں دونوں کی مرضی. تیسری ہے صرف بچوں کی مرضی. بہتر صورت کیا ہے؟ والدین اور بچے دونوں ہی آپس میں سمجھتے ہوں، کیونکہ بچے اس تجربے سے نہیں گزرے جس سے والدین گزرے، لہذا خالی بچوں کا فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح والدین کا فیصلہ خالی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچوں کا ذہن اور ان کی سوچ بعض اوقات بہت فرق ہوتی، زبردستی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے باہم میں اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک ایسی فضا گھر میں پیدا کریں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مشورے شروع ہوں، تاکہ جب شادی کا موقع آئے تو انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ سب چیزیں مشورے سے طے ہوگی. اور عمر یہ کہ جب بالغ ہو جائیں آپ شادی کر دیجیے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف پڑھائی کی خاطر یا کوئی اور عذر کی وجہ سے اتنا ڈیلے کر دیتے کہ بچے بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس کی ذمہ داری بھی پھر والدین پر عائد ہوتی ہے. بہت اونچی اڑان نہیں اڑیے، بہت بڑے بڑے اسٹینڈرڈ قائم نہیں کیجیے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اپنا ڈریم ورلڈ کا شخص مل بھی جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اوہ اس کے اندر تو یہ کمی ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، اور زیادہ انسان بری طرح گرتا ہے. دنیا میں کچھ پرفیکشن نہیں، کہیں پرفیکٹ نہیں ہے کوئی، ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ملے گی. اب ایک کے اندر زیادہ ہوگی تو ایک کے اندر کم، لیکن دنیا چونکہ امتحان کے لیے ہے اس لیے یہاں مشکلات آتی جاتی رہے گی. ان کا سوال ہے کہ کچھ ماں باپ کا خیال ہے کہ گانا بجانا ڈانس وغیرہ حرام نہیں ہے اور یہ قرآن سے ثابت نہیں، کہاں لکھا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ ماں باپ کو کیا جواب دیا جائے؟ سورۃ لقمان پڑھی، سورۃ لقمان سے آپ کو پتہ چلے گا. سورۃ لقمان کے شروع میں ہی یہ موضوع آ جاتا ہے، اس موضوع پر چیزیں موجود بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے گاتے تھے؟ نہیں گاتے تھے. تو جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چلے گا. حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ نعت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس طرح کی ہوتی تھی؟ اس کے ساتھ لیرکس کے ساتھ کیا بیٹس ہوتی تھی، ڈرمز ہوتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھی جاتی تھی؟ کچھ بھی نہیں. اصل بات ہے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا، جس چیز کا آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں اسی طرح ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں. ہم لوگ گھر میں دینی ماحول بناتے ہیں، لیکن بچہ باہر سے اسکول سے کچھ اور سیکھے تو کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو اچھے برے کی پہچان دے دیں، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس کو ڈیسیژن بنانے دیں، اس کے سامنے کوسچنز رکھیں اور پھر اس پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے بہت سختی کی تو وہ چوری چھپے میں غلط کام کرے گا. ایسی نوبت آنے نہ دیں کہ بچے دھوکہ دیں آپ کو یا چوری چھپے غلط کام کرے. ان کو بہت اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ پیار سے محبت سے اچھے برے کا فرق سمجھا دیں. مثلاً بچے کے ہر لیول پر، چھوٹے بچوں کے مسائل اور ہوتے ہیں، جوان بچوں کے اور ہوتے ہیں، اور بڑے بچوں کے اور ہوتے ہیں. تو ماں باپ ساری زندگی کے لیے ماں باپ ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی رہنمائی کریں. اس لیے خود بھی جانیے کہ اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں، اور پیار محبت سے عمل سے سمجھا کے
دعا کر کے ان کو بتاتے رہی، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ ہم سب کامیاب ہوں اور ہم سب جنتوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی اولادوں اور اپنے والدین کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہیں، اور ہمارا کوئی ایک بچہ بھی وہاں سے دور نہ جائے. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم جیسے مرغی پروں والے سمیٹ کے رکھتی ہے، تو اسی طرح خطروں سے بچا کے، چیل کوے سے بچا کے ان کو اللہ کی حفاظت میں دیں. اگر کوئی نان مسلم سے شادی کر لے تو اس صورت میں کیا کریں؟ کیا وہ اس کے گھر کو وزٹ کریں یا اس سے بالکل ریلیشن ختم کر دیں؟ اب دیکھیے کہ بہت ہی تکلیف دہ صورت ہے، لیکن دو میں سے ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی، تیسری آپشن کوئی نہیں. وہ کیا ہے؟ یا تو آپ بالکل کاٹ دیں، اور یا آپ دل پہ پتھر رکھ کے تعلق رکھے، حسن سلوک کے ساتھ اس بچی کو مسلمان کر لیں، کیونکہ اسی میں ہی خیر و بھلائی ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو کاٹ دینا تو آسان ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی بلا دیں گے اور اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. انکریج بھی نہیں کریں، خوشی کا اظہار بھی نہیں کریں، لیکن حسن سلوک کرتے رہیں، کاٹے نہیں، کیونکہ کاٹنے سے تو وہ بالکل ہی ہاتھ سے دور چلا جائے گا. لیکن پھر ہر معاملہ، ہر کیس انڈیویجول الگ الگ ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سختی کرنی ہے، کتنی سزا دینی ہے، کتنی زیادہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. جب بھی جو بچپن سے ہی بچوں کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، صرف محبت سے کام نہیں چلتا، ڈسپلن سکھانا پڑتا ہے، لیکن سختی بس اتنی کہ جس سے کام زیادہ بگڑے نہ، کام سنورے، کیونکہ اصل مقصد ہے اصلاح، بگاڑ نہیں. سوال ہے کہ جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو وہ اس میں کافی مصروف رہتے ہیں. بچوں کو تفریح دینے کی خاطر بعض ماں باپ سنیما لے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب دیکھیے کہ وہاں کیا سیکھتے ہیں، وہ سنیما میں کیا سیکھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر بچے کیا سیکھتے ہیں، ان کا مزاج کتنا اچھا ہوتا ہے اور کتنا نہیں اچھا، ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے. دیکھیے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر پتا چلے گا کہ فحش چیز نہ کھل کے کرنی چاہیے نہ چھپ کے کرنی چاہیے. یہ لکھتی ہے کہ میں الہدا کے لیے کچھ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ کارڈ ہے یا کہیں بھی الہدا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، وہاں سے آپ ایڈریس لے لیجئے اور وہاں آپ اس ایڈریس پر رابطہ کر کے جس بھی شکل میں آپ بھیجنا چاہیں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. کیا بچوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھانا جائز ہے؟ اگر مجبوری ہو اور سیپریٹ تعلیم کا انتظام نہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے کہ بہت چھوٹے بچے پھر بھی کوئی بات نہیں، مگر جو بچے جوان ہونے لگے، خاص طور پر ٹین ایج جو ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بچوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، ان کو ہم امتحان میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر کوئی اور چارہ ہی نہیں پھر تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپشن موجود ہو تو ان کو مصیبت میں نہ ڈالیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ وقت سے پہلے اگر ان کے ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ کچھ. اب 11-12 سال کی لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کرنے لگے کیا کرے گی؟ یا اسی طرح 13-14 سال کا لڑکا اگر کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو مصیبت ہے اس بیچارے کی. ہم نے ان کے امتحان میں ڈالا، لہٰذا کوشش کریں کہ ایسے موقع پر حفاظت کریں، بچا کے رکھیں. If we have adopted a child, for example a boy or a girl, please give us some importance on how to bring them up. جیسے اپنے بچے، اگر آپ نے ان کو بچہ بنا ہی لیا ہے تو پھر فرق نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اس پر آپ کے لیے اجر ہے. اور وہی دل رکھیں کہ جیسے اپنے ماں باپ بچوں کے لیے رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بہن کا دودھ پلوا لیجئے تاکہ وہ آپ کے محرم ہو جائیں، اگر لڑکا ہے خاص طور پر. بچوں کی ہالیڈیز کیسے آرگنائز کریں، اس پہ الہدا نے ایک پمفلٹ بنایا ہے، بچے چھٹیاں کیسے گزاریں. بہت مفید پمفلٹ ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے. الہدا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے یا farhathashmi.com پہ چلے جائیے، وہاں پر آپ اس میں ڈالیں گے سرچ میں تو وہ پمفلٹ آ جائے گا، اس کا پرنٹ نکال لیجیے. تو جب بچوں کی چھٹی ہو تو اس میں ہمیں مختلف ایکٹیویٹیز بتائیے کہ بچوں کے ساتھ آپ کیا کیا کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں دبئی میں آج کل الحمدللہ 8 ہفتے کا ایک کورس کروا رہی ہوں. ہر ویکینڈ پہ ایک لیسن دیتی ہوں، وہ سب بچوں کی تربیت سے متعلق ہے. اگر آپ وہ سننا چاہیں تو ہم اور ہمارے بچے کے نام سے ویب سائٹ پہ 5 لیسن اپلوڈ ہو چکے ہیں.
اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بہت سی چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی سمجھائی ہیں، وہ آپ کو فائدہ دیں گی. کیونکہ ماں باپ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ قرآن و سنت میں کیا طریقہ ہے بچوں کی اپ برنگنگ کا. کیونکہ ایک لیکچر میں تو سب کچھ میں نہیں بتا سکتی، اپنے ان لیکچرز کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے یاد دہانی کے لیے، لیکن آپ وہ لگاتار سنتے رہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں انشاءاللہ. یہاں تمام اسکول کو ایجوکیشن کے ہیں. اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اب مشکل میں ہم گھر تو نہیں بٹھا سکتے نا بچوں کو. اگر گھر پڑھا سکتے تو بہت اچھا، لیکن وہ ممکن نہیں. ایسی صورت میں بچوں کو حدود بتائیے، حرام حلال جائز ناجائز. خاص طور پر بچوں کو یہ ضرور بتائیے کہ کسی لڑکی سے یا لڑکے سے اکیلے میں نہیں ملنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں زیادہ دیکھنا، اسمائل اس طرح نہیں پاس کرنا. یعنی وہ چیزیں ساری جو غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں اس پہ کانشیس کیجیے کہ کس طرح آپ نے کمپوزڈ رہنا ہے، کس طرح آپ نے معروف طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے پر آپ نے کام کرنا ہے. ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، فون پہ باتیں نہیں کرنی. یعنی ان کو حدود بتا دیں. کیونکہ اب وہ میں اس کو ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے بازار میں جانا ہے. کو ایجوکیشن اسکول کیا جیسے بازار، تو بازار میں بچے کیسے جائیں گے یا ہم بازار میں کیسے جائیں؟ اب کوئی اور چارہ نہیں تو پھر کم از کم وہ احتیاط کر لے کہ جس سے ہم حرام سے بچ سکیں. اگر بچہ صوفہ پر یورین پاس کر دے تو اس کو کیسے پاک کرے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اب وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، اس کے اوپر ایک اور کور چڑھا لیں، لیکن آپ نے اس پہ نماز تھوڑی پڑھنی ہے. بس اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کیا کیوں. آپ نے پہلے ہی خیال کرنا تھا، آپ اسے ایسے نہیں بٹھاتے وہاں. ہم یہ کیسے پتا کریں کہ یہ مولانا یا عالم ہمارے لیے مناسب ہے؟ یہ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے آپ جو بھی سنیں ساتھ ساتھ خود قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. خود اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں گے نا، آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ اللہ نے ایک میزان ہمیں دے دیا، ایک کرائٹیریا ہے. اگر وہ سامنے نہیں تو ہمیں کیا پتا کون کیا کہہ رہا ہے. یعنی ہم نے کتاب اگر بند کر دی اور صرف سنتے رہے تو نہیں پتا چلے گا. ہم نے اسی لیے الہدا میں یہ سلسلہ جاری کیا کہ لوگ قرآن کھولیں، لفظ لفظ کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمپل وے میں جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے. سب پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اتنی آسان رکھی ہے کہ جو اس کو کھلے دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حق واضح کرے. اس کو فرقان کہا گیا ہے. فرقان کا کیا مطلب؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان. یہ لکھتی ہے کہ میں 3 سال سے بچے کی خواہش رکھتی ہوں لیکن ان کو پریگنینسی نہیں ہو رہی. دیکھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ نور کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس کے آگے آتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تم کو مال اور بیٹے دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. کس طرح؟ استغفار سے. کثرت سے گناہوں پر توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. یہ ان کے لیے بھی جن کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی جن کے لیے نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ گناہ انسان کے رزق میں، روزی میں، نعمتوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چاہے جن ہے، جادو ہے، کسی نے باندھ دیا ہے. ٹھیک ہے، شر اپنی جگہ، لیکن اس شر کو دور کون کرے گا؟ اس مشکل کو آسان کون کرے گا؟ صرف اللہ. اس لیے اللہ سے مدد مانگتے رہیے. گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کو ہٹائیے تو انشاءاللہ دعائیں سنی جائیں گی. انہوں نے پوچھا کہ کیا اسلام میں اڈاپشن کی اجازت ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. وہ شرائط کیا ہے کہ آپ ان کے اصل والدین کا نام بتائیں، ان کو اور باقی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ آپ کا نسبی اولاد نہیں، تاکہ وارث وراثت سے محروم نہ ہو. کیونکہ اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی تو ان کے یعنی کہ وہ ناجائز ان کے پاس چلا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ ان کو محرم بنانے کے لیے دودھ وغیرہ پلائے کسی رشتے دار کا جس سے وہ آپ کے محرم ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اب آرٹیفیشل دودھ کے ذریعے ان کو محرم بنانے کی کوشش کرتے تو وہ طریقہ درست نہیں ہے. اس میں یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہارمون انجیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دودھ جاری ہو جاتا ہے، تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں کیونکہ نیچرل نہیں ہے. لکھا کہ میرا 8 سال کا بچہ ہے، کہا ممی آنکھوں سے نشہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں وہ ڈائلاگ سے سنتے ہیں نا فلموں وغیرہ،
ہم نے بچوں کو بےہودہ فلمیں اور بےہودہ ڈائلاگ سنا کر ان کو بہت ظلم کیا. ان کو وقت سے پہلے وہ باتیں سنا دی ہیں کہ جو وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, اس کو سمجھ نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے, اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکیے اور پچھلی چیزوں پر توبہ. میرا خیال ہے اب اتنا ہی کافی, تھوڑا سا ٹائم ہے, دعا کر لیتے ہیں. دیکھیے کچھ سوال آپ کے ایسے ہیں کہ جن کے جواب کے لیے اگر آپ مختلف لیکچر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً حلال حرام پہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ اور اسی طرح کسی نے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کر دے, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کے کئی ورژن ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ اس آیت کو جا کے وہاں سے تفسیر میری سن لیں. ایک نہیں کئی سالوں کی تفسیر موجود ہے, آپ جتنی چاہیں آپ کو سن لیں. تھوڑی سی محنت کیجیے کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے. سائنٹیفک موویز دکھا سکتے ہیں جی, کسی حد تک اس میں ایک چھوٹی موٹی خرابی بعض اوقات ہوتی, لیکن اگر وہ بالکل ایک فکشن نہیں اور بالکل ہی جھوٹ پر مبنی نہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ مووی جو ہے صرف مووی نام جو ہے برا ہو گیا, بدنام. اس میں ہر چیز بری نہیں ہوتی, جو چیز بری ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے, حیا حلال اور حرام جائز اور ناجائز. لیکن کوئی بھی چیز کرتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھیے کہ کہیں یہ وقت کا ضیاع تو نہیں, کہیں اس میں نماز تو نہیں ضائع ہو رہی, نماز کی تو تاخیر نہیں ہو رہی, یہ نہ کہ رات دیر تک دیکھتے رہے اور صبح فجر کے لیے اٹھے ہی نہ, یا اٹھے بھی تو بالکل آخری وقت میں, یا یہ کہ اس کو بھی دیکھ کر اس میں جو خرابیاں وہ لے کے مزاج ہی بگڑ جائے بچوں کا. تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کسی چیز کو ایک دم سے حلال حرام قرار نہیں دینا چاہیے. اوکے, دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اللہ بچوں کی تربیت میں جو کمی بیشی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں متقین کا امام بنا. اللہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا, ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو پورا فرما, ان کی ساری مشکلات آسان فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, ان کے دکھ درد غم تکلیفیں دور فرما. اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما, اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے, جو وقت اور محنت لگائی ہے, اس کو قبول فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ جو دعائیں ہم نہیں بھی مانگ سکے تو اپنی رحمت سے ہماری ضروریات کو تو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے, اور قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے, ہمارے دلوں کا نور بنا دے, اور ہماری قبر کا ساتھی بنا دے, اور حشر میں ہمارے لیے سفارشی بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل کر لے, اور ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ جائیں, اور اس کو ایک ایک لمحے کو تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارے. یا اللہ ہم تجھ سے جلد اور دیر سے ملنے والی ساری بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں, اور ہر شر اور ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرک ونتوب الیک. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.